آج کا ہمارا درس ہے وہ نجاسات جو نماز میں معاف ہے، کپڑوں پہ لگی ہوئی ہوں، بدن پہ لگی ہوئی ہوں، جو معاف ہیں وہ ان نجاسات کے متعلق آج ہم پڑھیں گے۔ وہ نجاسات جو نماز میں معاف ہیں کتنی اور کون سی ہیں؟ جو نجاسات نماز میں معاف ہیں کتنی اور کون سی ہے؟ توجہ سے سماعت فرمائیے۔ جواب، آیت اللہ العظمی سید سستانی دامز اللہ کے نزدیک 5 ہیں۔ ٹھیک ہے، آیت اللہ سستانی صاحب جو ہمارے مجتہد ہیں، جن کی ہم تقلید کرتے ہیں، ان کے نزدیک جو نجاسات نماز میں معاف ہیں کتنی ہیں؟ 5۔ کیا کتنی ہیں؟ 5۔ پہلی نجاست یہ ہے زخم یا پھنسی وغیرہ کا خون جو مسلسل بہہ رہا ہو۔ زخم یا پھنسی پھوڑا جو نکلتا ہے انسانی جسم کے اوپر، جو خون مسلسل بہہ رہا ہوتا ہے، تھوڑا تھوڑا سمتا رہتا ہے خون، ٹھیک ہے نا، وہ کیا ہے؟ نماز میں معاف ہے۔ زیادہ نہیں، تھوڑا تھوڑا جو سمتا رہتا ہے وہ کیا ہے؟ نماز میں معاف ہے۔ دوسری چیز، 1 درہم سے کم، یعنی انگوٹھے کے پورے سے کم خون۔ 1 درہم یہ پرانے زمانے میں ایک سکہ ہوتا تھا، ٹھیک ہے نا، درہم تو اب رہا نہیں ہے ہمارے پاس، درہم تو ہے نہیں ہے، لہذا ہم کون سی پیمائش کریں گے؟ ہم جو ہے وہ انگوٹھے کا پورا، یعنی یہ پہلا جو نشان ہے انگوٹھے کا، ٹھیک ہے نا، یہ اس انگوٹھے کے نشان کے برابر کوئی نجاست خون یا پھنسی پھوڑے کا خون وغیرہ لگا ہوا ہے، اس کے برابر یعنی اس کا حجم ہے، اتنی مقدار میں جسم کے اوپر لگا ہوا ہے یا کپڑے کے اوپر لگا ہوا ہے تو معاف ہے۔ اس معافی سے مراد یہ نہیں ہے کہ آپ کے پاس صاف ستھرا کپڑا موجود ہے اور پھر بھی آپ کے جو پہنا ہوا ہے اس کے اوپر خون لگا ہوا ہے اتنی مقدار میں، تو آپ جو ہے وہ اسی سے نماز پڑھ۔ معافی سے مراد یہ نہیں ہے، یعنی یہ اس وقت معاف ہے جب آپ کے پاس کوئی دوسرا لباس نہیں ہے، یا اس وقت معاف ہے جب بدن کو پاک کرنے کے لیے پانی موجود نہیں ہے، یا اس وقت معاف ہے کہ جب وقت اتنا تنگ ہو کہ آپ جسم کو پاک کریں تو آپ کی نماز کا وقت نکل جائے گا، یہ اس وقت معاف ہے۔ وقت بھی وسیع ہے، کپڑا بھی دوسرا موجود ہے، پانی بھی موجود ہے، پھر بھی آپ لاپرواہی کر کے اسی لباس سے جو ہے وہ نماز پڑھ لیں تو آپ کی نماز ٹھیک نہیں ہے۔ آپ کو لباس اگر دوسرا موجود ہے تو لباس پاک کرنا پڑے گا، وہ پہننا پڑے گا۔ پانی موجود ہے تو لباس اور جسم کو پاک کرنا پڑے گا۔ وقت وسیع ہے تو پہلے جسم کو پاک کریں پھر نماز پڑھیں۔ یہ تینوں صورتیں نہیں ہیں تو اس وقت آپ جو ہے وہ اسی لباس سے نماز پڑھ سکتے ہیں کہ جس نماز کے اوپر وہ درہم بغلی یا اس پورے کے نشان کے برابر جو ہے وہ نجاست لگی ہوئی ہے، تو یہ اس صورت میں اس کے ساتھ نماز آپ پڑھ سکتے ہیں۔ تیسری چیز، ایسا پہناوا جو انتہائی مختصر ہو، یعنی جو شرمگاہوں کو چھپانے کے لیے درکار کپڑے سے بھی کم ہو، یعنی ایک ایسا لباس آپ پہنتے ہیں، ایسا پہناوا آپ پہنتے ہیں، جس طرح مثال کے طور پر یہ پینٹ شرٹ کے نزدیک جو پینٹ شرٹ کے اندر نیچے جو ہے وہ جس طرح ہم جو ہے وہ کیا نام ہے انڈر ویئر پہنتے ہیں، ٹھیک ہے نا، انڈر ویئر جو پہنتے ہیں وہ اتنا باریک ہو، اتنا مختصر ہو کہ آپ کی شرمگاہوں کو وہ نہ چھپا سکتا ہو، ایسے پہناوا میں نماز جو ہے وہ آپ کیا ہے نہیں پڑھ سکتے۔ اچھا، اب کہتے ہیں کہ جیسے مثال خود یہ دے رہے ہیں، جیسے ٹوپی یا ازار بند نجس ہو تو نماز ٹھیک ہے۔ ٹوپی یا ازار بند کیا ہوتا ہے؟ ٹوپی تو پتہ چل گیا نا، سر کے اوپر جو پہنی جاتی ہے وہ ٹوپی۔ ازار بند سے مراد کیا ہے؟
اور نالا جو ڈالتے ہیں شلوار میں اسے آزار بند کہتے ہیں. شلوار کو مضبوط کرنے کے لیے جو بھی آپ رسی ڈالتے ہیں، نالا ڈالتے ہیں، ربٹی ڈالتے ہیں، اس سے آزار بند سے مراد وہ ہے. ٹھیک ہے نا جی. یہ نجس ہو گیا ہے، ٹوپی نجس ہو گئی ہے، یا مثال کے طور پر جو ہے وہ کیا نام ہے، وہ جو انڈر ویئر جو ہے، جو ایسا پہناوا جو شرم گاہوں کو چھپانے کے لیے درکار ہوتا ہے اس سے کم ہو، ٹھیک ہے، وہ مجبوری کی حالت میں اس پہناوے میں آپ نماز پڑھ سکتے ہیں. چوتھی چیز، وہ چیز جو پہناوا شمار نہ ہو، اکثر یعنی بندے اس کو نہ پہنتے ہوں، پہناوا شمار نہیں ہوتا، اور انسان نے اسے ساتھ اٹھایا ہوا ہو، جیسے چھوٹا رومال جیب میں جو ڈالتے ہیں، چھوٹا رومال یا کندھے کے اوپر ڈالتے ہیں رومال، موبائل وغیرہ، چھوٹا رومال، موبائل وغیرہ، یہ پہناوا شمار ہوتے ہیں؟ نہیں ہوتے. ٹھیک ہے، لہذا یہ معاف نہیں ہے. اچھا، اس کے بعد پانچویں اور آخری چیز یہ ہے کہ حالت اضطرار میں نجاست کے ساتھ نماز پڑھنا. مجبوری کی حالت میں، مجبوری کب ہوتی ہے؟ جب کپڑا کوئی موجود پاک صاف نہیں ہے، طاہر کپڑا موجود نہیں ہے، اور مجبوری یہ ہے کہ پانی بھی نہیں ہے، پاک صاف کر بھی نہیں سکتے، مجبوری ہے. اس وقت آپ جو ہے وہ انہی کپڑوں کے ساتھ جتنی نجاست معاف ہے، یعنی یہ درہم بغلی کی نجاست جو ہے وہ اس کے اوپر لگی ہوئی ہے، تو آپ اس کے ساتھ نماز پڑھ سکتے ہیں. اگلا مسئلہ ہے نماز میں نجاست سے معاف ہونے سے کیا مراد ہے؟ نماز میں اس قسم کی نجاست کے معاف ہونے سے کیا مراد؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر مدرجہ بالا نجاسات بدن یا کپڑے پر لگی ہوئی ہوں تو اسی طرح نماز پڑھنا صحیح ہے. معاف سے مراد یہ ہے کہ اگر یہ نجاسات جو ہے کپڑوں اور بدن کے اوپر لگی ہوئی ہوں تو اسی طرح نماز پڑھنا ٹھیک ہے، نماز آپ کی باطل نہیں ہے مجبوری کی حالت میں. صلی اللہ علیہ وسلم.